الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام معزز بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، موسم گرما کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، عبادات اور دیگر معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت پر پچھلے جمعے آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں عرض کی گئی تھیں، اور ان ایام کی ایک اہم ترین نعمت پانی کی شکل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، اس نعمت کو اور اس نعمت کے مہیا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اس قدرت کو قرآن کی آیت کی روشنی میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں پانی کی نعمت اور اس نعمت کے پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو عظیم احسان ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ کیا تم لوگ اس پانی کو دیکھتے ہو یا اس پانی پر غور کرتے ہو جو تم پی رہے ہو؟ بادلوں سے وہ پانی تم اتارتے ہو یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، ہم اگر اس پانی کو انتہائی کھارا کر دیں تو کیا ہوگا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ تم اس نعمت پر ہماری شکر گزاری نہیں کرتے؟ ایک آیت ہے، لیکن اس کے پیچھے گویا کہ انسانی زندگی کا بقا، اس کے وجود کو بیان کر دیا گیا ہے، اور اس میں انسان کی بے بسی، انسان کی لاچاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت اور انسان پر اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے، عظیم احسان ہے، اس احسان کے سامنے ایک بندہ کس قدر محتاج ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ اس نعمت کا احساس پانی کی عام دنوں میں انسانوں کو نہیں ہوا کرتا، لیکن جب گرمی کی شدت ہوتی ہے، اس موقع پر پانی کی اہمیت، پانی کی عظمت اور قدرت کا انسان کو احساس ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ چند دنوں سے کچھ گرمی کی شدت میں ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے، ہم ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں، لیکن کچھ دنوں پہلے تک گرمی کی جو شدت، اس سے جو بدحالی تھی انسانوں کو، اس کا ہم میں سے ہر ایک کو اندازہ تھا، اور اسی کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے موسم گرما کے متعلق
اسلامی تعلیمات کیا ہے اسے واضح کیا تھا، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایات کیا ہیں، عبادات کے معاملے میں، دین پر استقامت کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کی ہدایات کیا ہیں، اور صحابہ کا طرز عمل کیا ہے۔ میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کے سامنے عرض کروں، انشاءاللہ اس وعدے کی تکمیل کے طور پر آج کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ پچھلے جمعے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ قرآن مجید میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ قل نار جہنم اشد حرا، دنیا میں جب گرمی کی شدت محسوس ہو رہی تھی اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، تو کمزور ایمان والوں نے، بلکہ خصوصیت کے ساتھ منافقوں نے یہ کہا تھا کہ تم اس گرمی میں نہ نکلو، لا تنفروا فی الحر۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتائیے، قل نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی آگ انتہائی زیادہ شدید ہے، یہ گرمی تو کچھ بھی نہیں۔ کتنی شدید ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے حوالے آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ میدان محشر میں لوگ کھڑے ہوں گے قیامت کے اس دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، سورج بالکل سوا نیزے پر ہوگا یا پھر 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، جس میں گرمی کی شدت سے لوگ پسینے میں شرابور ہو رہے ہوں گے، ٹخنوں تک، گھٹنے تک، کمر تک، یا پھر منہ میں پسینے کی لگام ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گرمی کی شدت کو جہنم کی گرمی کے ساتھ جوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان شدت الحر من فیح جہنم، کہ دنیا کی جو گرمی کی شدت ہے وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم کی آگ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی جو آگ ہے، گرمی نہیں بلکہ آگ، اس آگ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ نے پریشان ہو کر فرمایا کہ انسان کو جھلسانے کے لیے تو دنیاوی آگ ہی کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لیکن جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 حصہ بڑی ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں، اس 70 گنا بڑی شدت کی آگ والی اس جہنم سے جب سانس پھینکی جائے گی تو گرمی کا کیا عالم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی، اشتکت النار الی بعضها الی ربها۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جہنم اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ربی، اے میرے پروردگار، اکل بعضی بعضا، میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا۔ شکایت دیکھیں، جہنم یہ شکایت کر رہی ہے کہ میرا حصہ اتنا جھلس رہا ہے کہ میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا، میں پریشان ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَأَذِنَ لَهَا رَبُّهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم دیا، بنفسین، 2 سانسوں کا حکم دیا، 2 سانسوں کی اجازت دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، فرمایا کہ گرمی میں ایک سانس لے اور سردی میں ایک سانس لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گرمی میں، سردیوں میں ٹھنڈک کی جو شدت تم محسوس کرتے ہو اور موسم گرما میں گرمی کی جو شدت تم محسوس کرتے ہو، وہی اسی جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے۔ تو ان احادیث پر آپ غور کریں، دنیا کی اس گرمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے جوڑ کر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیث کے ذریعے سے یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی انسان کو دنیا میں گرمی اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، اسے آخرت کو یاد کرنا چاہیے، اسے جہنم کو یاد کرنا چاہیے، میدان حشر کی گرمی کو یاد کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے جو ہم انتظامات کرتے ہیں، اس سے کئی 100 گنا زیادہ انتظامات ہمیں اخروی گرمی سے بچنے کی کرنی چاہیے۔ دنیا کی گرمی آخرت اور جہنم کی گرمی کی یاد دلاتی ہے، تو عقل مند ہے، دانا ہے، دانشور ہے وہ شخص، سمجھدار ہے وہ شخص جو اخروی گرمی سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر اعمال کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائے، کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ان گرمیوں کے ایام میں، موسم گرما میں ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ ہم گرمی کی شکایت کرتے رہے، بار بار یہ کرتے رہے کہ گرمی بڑی شدید ہے، بڑی پریشانی ہے، تو گرمی کی شکایت کرنے سے، گرمی کا تذکرہ کرنے سے ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کیا جائے، آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، تو یقیناً کچھ تبدیلی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سأل اللہ الجنت 3 مرات، کہ جو شخص 3 مرتبہ جنت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کرتا ہے، سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، تو قالت الجنہ،
جنت یہ دعا کرتی ہے کہ اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما. اور ومن استجار من النار 3 مرات، جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے، قالت النار، جہنم یہ کہتی ہے کہ اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اسے جہنم سے پناہ عطا فرما، جہنم سے حفاظت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے گا اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے گا تو جنت اور جہنم خود ان کے حق میں، ہمارے حق میں دعا گو ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ انہیں جنت عطا فرما. یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہے. گرمی کی شدت ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، جنت کا سوال کریں، جہنم سے پناہ مانگے. یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت اور جہنم دونوں ہمارے حق میں دعا گو ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح فرماتے ہیں. قرآن مجید کی آیات جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، ان آیات کی روشنی میں آپ دیکھیں، یہ پانی انتہائی عظیم ترین نعمت ہے جس سے انسان زندگی حاصل کرتا ہے، سکون اور فرحت اور راحت حاصل کرتا ہے. کیا اس نعمت کا سوال نہیں ہوگا؟ قرآن مجید میں کہا گیا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم میں سے تمام انسانوں سے اپنی نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرمائے گا. سوال ہوگا نعمتوں کے بارے میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتاتی ہیں کہ یہ پانی عظیم ترین نعمت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول ما يسأل عنہ یوم القیامہ یعنی العبد من النعیم، فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے جن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ان میں سب سے پہلے جن نعمتوں کا سوال ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یقال له، اس سے کہا جائے گا کہ الم نصحرک من الجسم، کیا میں نے تمہیں جسم نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں صحت مند جسم عطا نہیں کیا تھا؟ وَنُرْوِيَكَ مِنَ الْمَاءِ، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا میں نے تمہیں من الماء البارد، ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قیامت میں نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو سب سے پہلے جس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا وہ صحت اور پانی ہے. جس پانی کو ہم، جب وافر مقدار میں پانی ہمیں میسر آتا ہے تو اس پانی کی ناقدری کرتے ہیں. شادی بیاہ میں دیکھیں، عام حالات میں دیکھیں کس طرح پانی ضائع کیا جاتا ہے. ہوٹل میں دیکھیں پانی چھوڑ دیا گیا، شادی بیاہ میں دیکھیں بوتل خالی، آدھی بوتل پی کر آدھی بوتل ویسٹ کر دی گئی، پانی کو ضائع کر دیا گیا. اس نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ یہ نعمت قیامت کے دن پہلے پوچھی جائے گی، کیا میں نے تمہیں ٹھنڈا پانی عطا نہیں کیا تھا؟ تو پانی ایک ایسی عظیم ترین نعمت ہے جس کے بارے میں قیامت میں سب سے پہلے سوال ہوگا. اس پانی کے سلسلے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں موسم گرما کی مناسبت سے، اس پر آپ توجہ دیں. یہ پانی جو عظیم ترین نعمت ہے، قرآن نے کہا کہ کیا تم شکر گزار نہیں بنتے؟ اس پانی کی شکر گزاری ضروری ہے. اور کسی بھی نعمت کی شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ اس پانی کو، اس نعمت کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے جس مقصد کے لیے وہ نعمت دی گئی. کوئی بھی نعمت ہمیں ملتی ہے، وہ نعمت جس مقصد کے لیے عطا کی گئی ہے، اس نعمت کو اس مقصد میں صرف کرنا، وہ اس نعمت کی صحیح قدر ہے اور نعمت کا صحیح شکر ہے. پانی کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا تو پانی کا شکر یہ ہے کہ پانی کو اس کے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے. گرمیوں کے موسم میں جس طرح ہم پانی کی عظمت اور پانی کی اہمیت کو محسوس کرتے ہیں، اس طرح اس پانی کے ذریعے سے دوسروں کی پیاس بجھانے کی کوشش کرنا، یہ اس پانی کی اصل شکر گزاری ہے. اس پر غور کرنے کی ضرورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح فرماتے ہیں کہ پانی پلانا یہ صدقہ جاریہ ہے. پانی پلانا صدقہ جاریہ ہے. جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے سرفراز فرمایا ہے، صاحب خیر ہیں، مسجد بنانے کا جو شوق ان کے دل میں ہوتا ہے، دیگر غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا شوق انہیں ہوتا ہے، وہیں انہیں یہ بھی غور کرنا چاہیے، یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی پلانے کی فضیلت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. پانی کو صدقہ جاریہ کے طور پر پیش کیا ہے کہ بڑے پیمانے پر جن کے پاس استطاعت ہے وہ بڑے پیمانے پر لوگوں کی پیاس بجھانے کا انتظام کرے. مثال کے طور پر احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ کنواں کھدوا دیا جائے، بورویل کھدوا دیا جائے، یا پھر فلٹریشن پلانٹ کا انتظام کر دیا جائے، یا پھر پبلک پلیسز پر ٹریفک سگنل کے جگہوں میں، یا پھر بس سٹینڈ کے باہر، ریلوے اسٹیشن کے باہر عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے پانی کا انتظام کیا جائے، یا پھر اسکول کے طلباء کے لیے، کالج کے طلباء کے لیے، مدارس کے طلباء کے لیے،
یا پھر مدارس میں مساجد میں پانی کا انتظام کیا جائے، یا پھر چھوٹے پیمانے پر مزدوروں کے لیے مسافروں کے لیے پانی کا انتظام کیا جائے، ضرورت مندوں کے لیے پانی کا انتظام کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ جو تمام اعمال ہیں یہ صدقہ جاریہ میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو صدقہ جاریہ میں شامل ہیں اور جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد قبر میں بھی ملتا رہتا ہے، قبر میں بھی اس کا اجر اور ثواب ملتا رہتا ہے، اس کا بدلہ ملتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہر کھدوانا، سب سے پہلے فرمایا کہ علم علما، کہ کسی کو علم سکھا دیا جائے، صدقہ جاریہ کی فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، علم علما، کسی کو علم سکھا دیا جائے، یا پھر نہر کھود دیا جائے، کنواں کھود دیا جائے، یا پھر کھجور کا درخت لگوا دیا جائے۔ کھجور کے درخت سے مراد کوئی بھی پھلدار درخت جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، کھجور کا درخت لگوا دیا جائے، مسجد کی تعمیر کر دی جائے، یا پھر قرآن مجید کو وقف کر دیا جائے، کسی کی تلاوت کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک صالح اولاد چھوڑی جائے جو مرنے کے بعد والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ ان 7 چیزوں کو ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ صدقہ جاریہ ہیں جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد قبر میں بھی ملتا رہتا ہے۔ کیا اپنے موت کے بعد کی زندگی کے لیے، قبر کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے پانی کے ذریعے سے صدقہ جاریہ کرنا کیا یہ عقل مندی نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نہ صرف زندوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے بھی پانی کا صدقہ کیا جائے۔ صحیح احادیث ہیں، مستند احادیث ہے جو میں آج آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کیا میں ان کے لیے صدقہ کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم صدقہ کرو ان کے لیے۔ ہم جانتے ہیں کہ مرحومین کے حق میں صدقہ کرنے کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حضرت سعد بن عبادہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سقی الماء، پانی کا پلانا بہترین صدقہ ہے۔ گرمی کے موسم میں مرحومین کو ثواب پہنچانے کے غرض سے اگر کوئی شخص پانی پلاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہترین صدقہ قرار دیا۔ تو عام انسانوں کے لیے بھی، زندوں کے لیے بھی، بلکہ مرحومین کے نام سے صدقہ کرنا پانی کا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بہترین صدقہ ہے۔ صرف انسانوں کے لیے نہیں، احادیث بتاتی ہیں کہ چوپایوں اور جانوروں کو بھی اگر پانی پلانے کا انتظام کیا جائے تو یہ بھی باعث ثواب، باعث مغفرت ہے۔ مشہور واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے خدمت خلق کے ضمن میں، مخلوق کی خدمت کے ضمن میں، کہ ایک شخص سفر کر رہا ہے، اسے شدت کی پیاس لگی، کنواں ملتا ہے تو کنویں میں اترتا ہے، پانی سے سیراب ہوتا ہے، پانی پینے کے بعد جب باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک کتا وہاں پیاس کی شدت سے مٹی چاٹ رہا ہے، گیلی مٹی چاٹ رہا ہے یا پھر کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ تو اس نے یہ محسوس کیا کہ جس طرح کی شدت کی پیاس مجھے لگی تھی اسی طرح کی پیاس اسے لگی، اور پیاس کی شدت میں مجھے جو تکلیف محسوس ہوئی یہ کتا بھی شاید وہی تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ یہ سوچ کر وہ کنویں میں دوبارہ اترتا ہے، اپنے موزوں کو نکالتا ہے، موزوں میں پانی بھرتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اپنے منہ میں اس موزوں کو دبا کر اوپر آتا ہے اور اس کتے کو پانی پلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو اس نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بخش دیا۔ اتنا ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ ایک فاحشہ عورت، بدکار عورت جب سفر کر رہی ہے، ایک جگہ جا رہی، اس نے دیکھا کہ کتا پیاس کی شدت میں پریشان ہے، تو اس نے یہ سوچ کر کہ اس کی پیاس بجھائی جائے، اپنے موزے کو اپنی اوڑھنی سے باندھا، اپنے دوپٹے سے باندھا اور کنویں میں اتار کر اس میں سے پانی نکالا اور پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فاحشہ عورت کی مغفرت کر دی گئی، بدکار عورت کی مغفرت کر دی گئی۔ ان احادیث کو سامنے رکھ کر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تبع تابعین یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گنہگار ہو، گنہگار شخص اگر اپنے گناہوں کی مغفرت کروانا چاہتا ہے، اسے اپنے گناہوں کی شدت کا احساس ہے، خدا کی پکڑ کا ڈر ہے اور گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ چوپایوں کو پانی پلائے یا پھر انسانوں کو پانی پلائے، یقیناً اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ تبع تابعین فرماتے ہیں کہ ایک جانور کو پانی پلانے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کی مغفرت کر سکتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، تو عام انسانوں کو پانی پلانے سے خصوصیت کے ساتھ ایک مومن، ایک مسلمان موحد کو پانی پلانے کے نتیجے میں اس کے گناہ کیوں معاف نہیں ہوں گے؟ کتنی اچھی نصیحت ہے ان احادیث کے اندر کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں تو آسان اور بہترین عمل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پانی پلائیں، لوگوں کی پیاس بجھائیں، گناہوں کی مغفرت کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی نے کنواں کھودا
اور اس کنویں سے کسی پیاسے انسان نے اپنی پیاس بجھائی، کسی جن نے پیاس بجھائی، یہاں تک کہ کسی پرندے نے اور کسی جانور نے پیاس بجھائی، تو قیامت کے دن اس شخص کو، اس کنویں کے کھودنے والے کو یقیناً ثواب ملے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جانوروں کے پانی پینے کو معمولی عمل نہیں بلکہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ اور آخرت میں اجر کا ثواب قرار دیا گیا، اجر و ثواب کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ لہٰذا ان گرمی کی شدت میں، گرمیوں کے موسم میں یہ طرز عمل ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ واٹس ایپ وغیرہ میں بہت اچھے انداز سے باتیں پیش کی جاتی ہیں کہ اپنی چھت پر ایک کٹورے میں پانی رکھ دیا کریں، یہ ساری چیزیں نیکی کے جذبے سے کریں گے تو یقیناً عبادت ہوگی۔ اس سے آگے بڑھ کر عام حالات میں جن عبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض اور ضروری قرار دیا ہے، گرمی کی شدت کے موسم میں ظاہر سی بات ہے کہ ان عبادات کو چھوڑنے کی اجازت نہیں، الا یہ کہ انتہائی مجبوری ہو جائے، سخت جان پر بن آئے، لیکن فرض عبادات کو چھوڑنے کی کسی موقع پر گنجائش نہیں۔ لیکن صحابہ کا طرز عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آپ غور کریں، اور ہم اپنے رویے کا، اپنے اعمال کا ان گرمی کی شدت میں ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو عمل ہے، ان اعمال کو کمپیئر کر کے دیکھیں کہ صحابہ کا طرز عمل کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا حکم کیا ہے، اسلام کا مطلوب کیا ہے، اسلام چاہتا کیا ہے، اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ گرمیوں کی شدت کے موقع پر بھی فرض روزوں کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، لیکن معلوم ہوا کہ اس رمضان المبارک میں گرمی کی شدت سے بہت سارے احباب نے اس گرمی کو بہانہ بنا کر روزے چھوڑے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے اس گرمی کے باوجود بھی روزہ پورا کیا، مکمل کیا، اور انہیں کوئی زیادہ تکلیف اور مشقت محسوس نہیں ہوئی، لیکن معلوم یہ ہوا کہ مزدور طبقہ آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتا، تھوڑی بہت مشقت ہو سکتی تھی، لیکن اسی گرمی کو بہانہ بنا کر انہوں نے روزے قضا کر دیے، روزے چھوڑ دیے۔ ان روزوں کے دنوں میں گٹکے کھا رہے ہیں، ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے، فیکٹری میں کام کرنے والے، مزدوری کرنے والے، ان لوگوں کو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ جب تک ان کی جان پر نہ بن آئے، ناقابل برداشت نہ ہو جائے، اس وقت تک روزے کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ ہم کچھ تکلیف اور مشقت برداشت کر کے روزہ رکھ سکتے ہوں تو یقیناً روزہ رکھنا ضروری ہے، ورنہ انتہائی شدید گناہ ہوگا۔ لیکن صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں، فرض نماز، فرض روزے چھوڑنا تو دور کی بات، ان گرمیوں کی شدت میں نفل روزوں کا اہتمام کیا جاتا، سخت تکلیف کے باوجود بھی مساجد کا رخ کیا جاتا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک شخص تھا جس کا گھر مسجد سے بہت دور تھا، وہ پیدل چل کر مسجد آیا کرتا تھا۔ مسجد سے دور ہونے کا بہانہ کرنے والے ہم لوگوں کو اس میں انتہائی ایک بہت بڑی نصیحت ہے، عبرت ہے۔ وہ بہت دور سے پیدل چل کر آیا کرتا تھا، ہر نماز میں حاضر رہتا، کوئی نماز اس کی ناغا نہیں ہوتی تھی، کوئی نماز اس کی نہیں چھوٹتی تھی، پیدل آیا کرتا تھا۔ لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ اتنی دور تمہارا گھر ہے، دور سے آنے میں سہولت ہوگی، ایک سواری کا انتظام کر لو، رات کی تاریکی میں سہولت ہو جائے گی، سواری کا انتظام کر لو۔ تو اس شخص نے کہا کہ مسجد تک پہنچنے کے لیے ہر قدم رکھنے کی جو نیکیاں ہیں، ان نیکیوں سے میں محروم نہیں ہونا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد سے قریب ہو، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر مسجد سے دور ہو، اور چل کر آنے کے نتیجے میں ہر قدم پر جو ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ثواب سے میں محروم نہ ہوں۔ اس کے اس طرز عمل پر لوگوں نے یہ نہیں کہا کیا دیوانے جی نو، اتنی دور رہنے کی کیا ضرورت ہے، خامخواہ تکلیف میں مبتلا ہو رہے، یہ نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد جمع اللہ لک ذلک کلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ساری نیکیاں لکھ دی۔ مسجد سے دور رہنے کو پسند کیا، اور اس دوری کے نتیجے میں جو ثواب حاصل ہوتا ہے وہ ثواب حاصل کرنے کو پسند کیا، اور اس پر مسلسل عمل، کوئی نماز ناغا نہیں ہو رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز عمل کو اختیار کر کے فرمایا کہ تمہارے لیے ساری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر دی اور لکھ دی۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، بہت سارے صحابہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس کے علاوہ کئی صحابہ ہیں۔ سخت گرمی کی شدت میں روزہ رکھنے کا معمول ان لوگوں کا تھا، سخت گرمیوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسے ضم الحواجر کا نام دیا کرتے تھے، یعنی سخت شدت کی گرمی میں روزہ رکھنا، یہ نام وہ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا، سخت گرمی کی وجہ سے لوگوں نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھے ہوئے، جیسا کہ ہم سایہ کرتے ہیں یا پھر شدت سے بچنے کے لیے سروں پر انہوں نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں،
اور وہ فرماتے ہیں ابو درداء رضی اللہ عنہ اس پورے مجمع میں اس سخت گرمی کے دنوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ ابن رواحہ کی سوا کوئی روزے سے نہیں تھا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت روزے سے ہیں, حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اس وقت روزے سے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اکثر سخت گرمی کے دنوں میں بھی شدت کے ساتھ, ظاہر سی بات ہے کہ دوسرا کوئی روزے سے نہیں تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض روزے نہیں تھے, ان دونوں نے نفلی روزے رکھے تھے, حضرت عبداللہ بن رواحہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں رک کر ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں آپ کے سامنے. پچھلے جمعے ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کی گئی کہ ایک سفر میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے, کچھ لوگوں نے ایک شخص کو گھیرے رکھا ہے. حضور نے پوچھا یہ کون ہے, کیا بات ہے؟ تو ان سے کہا گیا کہ یہ سفر کی حالت میں روزے سے اور بہت پریشان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لیس من البر الصوم فی السفر, کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے, اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھتے ہیں اور آپ کے ایک صحابی نے روزہ رکھا ہے, کیا ماجرا ہے؟ جبکہ نیکی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ دونوں میں ایک دوسرے میں تضاد ہے, کانٹرڈکشن ہے. اصل وجہ یہ ہے, اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو دونوں واقعات ہیں دو الگ الگ قسم کے افراد کے, جو افراد جن کے اندر گرمی کی شدت برداشت کرتے ہوئے روزہ رکھنے کی طاقت ہو, صلاحیت ہو, روزہ رکھ سکتے ہوں, اور گرمی کی شدت میں روزہ رکھنے کے بعد نڈھال نہ ہو جاتے ہوں, ان کی جان پر نہ آتی ہو, اور روزہ رکھنے کے نتیجے میں دیگر فرائض کے اندر, دیگر اعمال کے اندر کوئی کمی نہ ہوتی ہو, ایسے افراد جو قدرت رکھتے ہو روزہ رکھنے کی تکلیف برداشت کرتے ہوئے, ایسے لوگوں کے لیے گرمی کی شدت میں روزہ رکھنا افضل ہے. لیکن جس شخص کے اندر استطاعت نہیں ہے, گرمی میں روزہ رکھ کر نڈال ہو جائے, پریشان ہو جائے, اور اس کے نتیجے میں فرض روزے چھوٹ جائیں, ایسے افراد کے لیے, ایسے کمزور افراد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے روزہ رکھنا نیکی نہیں. جس شخص کے لیے فرمایا کہ روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے سفر میں, وہ فرد ایسا تھا جو نڈال ہو چکا تھا, پریشان ہو چکا تھا. اس شخص کی کمزوری اور حالت کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ کمزوروں کے لیے ایسی سخت مشقت برداشت کرتے ہوئے روزہ رکھنا افضل اور نیکی نہیں ہے. لیکن جو شخص برداشت کر سکتا ہو, تھوڑی تکلیف اور مشقت برداشت کر کے مزید اس کے اندر روزہ رکھنے کا شوق پیدا ہو سکتا ہو, ایسے لوگوں کے لیے افضل یہی ہے کہ گرمی کی شدت میں وہ روزہ رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی, عظیم صحابی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں. اس نصیحت پر آپ غور کیجئے. اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے کہ اے بیٹے, مومنوں کی 5 خصلتوں کو لازم پکڑ لو. کیا ہے نصیحت؟ مومنوں کی 5 خصلتوں کو لازم پکڑ لو, اور اس میں پہلی خصلت یہ ہے کہ الصیام فی شدت الحر فی الصیف, موسم گرما میں سخت گرمی کے دنوں کے اندر روزہ رکھنا. کون فرما رہا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. صحیح حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا, وہ صحابی فرماتے, کیا فرماتے ہیں؟ مومنوں کی خصلت, گویا کہ گرمی کی شدت میں روزہ رکھنا مومنوں کی خصلت ہے, اور اس میں پہلی خصلت ہے. اور اپنے بیٹے کو, عام انسان کو نہیں, اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے کہ اس خصلت کو لازم پکڑ لو. ہم اگر یہ کہیں کہ کیا اتنی تکلیف میں مبتلا ہونا, کیا اتنی پریشانی, ایک تو فرض نہیں ہے, نفلی ہے, اور اس سخت گرمی میں روزہ رکھنا کیا ضروری ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنا مجبور نہیں کیا ہے. اگر ہم یہ کہیں گے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کی سوچ کیا ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سوچ کیا ہے, گرمیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے. کیا انہیں ان احادیث کا علم نہیں تھا جو ہمارے سامنے ہے, جس سے دلیل بنا کر, جس کو بنیاد بنا کر ہم آسانی حاصل کرنا چاہتے ہیں, رخصت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ دلائل تو صحابہ کے سامنے بھی تھے. صحابہ نے اجازت کے باوجود, رخصت کے باوجود افضل اور اہم ترین عمل کو اختیار کیا, طرز عمل کو اختیار کیا. معلوم یہ ہوا کہ گرمی کی شدت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, لیکن اگر کوئی شخص تکلیف اور مشقت برداشت کر کے, بہت زیادہ نہیں, آسانی کے ساتھ مشقت برداشت کر سکتا ہو اور روزہ رکھ سکتا ہو, تو ایسے لوگوں کے لیے, طاقت رکھنے والوں کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے, اور صحابہ نے اسے طرز عمل کو اختیار کیا. ہم ان حب صحابہ کا دعویٰ کرتے ہیں, صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ صحابہ سے اور رسول سے محبت کا مطلب محض ان کے نام سے محبت نہیں, محض ان کا تذکرہ کرنا نہیں ہے, بلکہ ان کے اعمال سے محبت, ان کی سوچ سے محبت, ان کی فکر سے محبت, ان کے جذبے اور ان کے مزاج سے محبت ہونی چاہیے. صحابہ کی سوچ, صحابہ کا طرز عمل, صحابہ کا مزاج کیا تھا کہ تکلیف اور مشقت ہو, اس کے باوجود ہم برداشت کر سکتے ہوں, روزہ رکھیں. یہ مومنوں کا عمل ہے, مومنوں کی خصلتیں ہیں, ایمان کی خصلت ہے.
اس سوچ کو اختیار کرنا صحابہ سے محبت کی دلیل۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں ہیں، گرمی کی شدت کا زمانہ ہے، ایک صحرا میں پہنچتے ہیں، کھانے کا وقت ہوتا ہے، لوگ کھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، وہاں دیکھا کہ ایک شخص، ایک لڑکا، ایک نوجوان بکریاں چرا رہا ہے، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بھی اپنے دسترخوان پر آنے کی دعوت دی، کہا کہ آؤ دسترخوان میں کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اس بچے نے، اس لڑکے نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ انتہائی حیران ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ گرمی کی سختی کا عالم اور تپتا ہوا صحرا، گرمی کی شدت، تپتا ہوا صحرا اور بکریوں کو چراتے ہوئے تم روزے سے ہو؟ اس شخص نے جو جواب دیا وہ کہتا ہے، اس نے عرض کیا کہ آخرت کی تیاری کے لیے فرصت کے ان ایام کو میں غنیمت سمجھتا ہوں، آخرت کی تیاری کے لیے فرصت کے لمحات ہیں، انہیں میں غنیمت سمجھتا ہوں، ان ایام کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے گرمی کا احساس نہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، لیکن صحابہ کا طرز عمل معلوم ہوا، ان کی سوچ معلوم ہوئی، اس وقت کا عمل معلوم ہوا، صحابہ کی نصیحتیں کیا تھیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کی سختی سے بچنے کے لیے گرمی کی سختیوں میں روزہ رکھا کرو، گرمی کی سختی میں روزہ رکھو تاکہ قیامت کی گرمی سے محفوظ رہ سکو، اور رات کی تاریکی میں 2 رکعت نماز ادا کیا کرو تاکہ قبر کی تاریکی سے محفوظ رہ سکو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، انتہائی عظیم صحابی، انتقال کا وقت قریب ہے، مرض الوفات میں ہے، صبح میں انتقال ہو رہا ہے، رات میں اپنی موت کی تمنا کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں دنیا میں اس لیے زندہ نہیں رہنا چاہتا کہ دنیا کما سکوں، دنیا میں اس لیے نہیں رہنا چاہتا کہ دنیا کا فائدہ حاصل کر سکوں، بلکہ میں دنیا میں اس لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں کہ سخت گرمیوں میں روزہ رکھ سکوں، رات کی تاریکی میں نماز ادا کر سکوں اور اہل علم سے میں فائدہ اٹھا سکوں۔ اس درمیان وہ رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، تو ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم، میں موت کے گھبراہٹ سے نہیں رو رہا ہوں، موت سے ڈر کر نہیں رو رہا ہوں، دنیا کے چھوٹ جانے کے غم میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنے کے اوقات کو، فرصت کو میں نے ضائع کر دیا، رات کی تاریکی میں تہجد پڑھنے کا جو موقع تھا اسے میں نے کھو دیا، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ صحابہ کے ان واقعات کو دیکھیں، صحابہ کے طرز عمل کو دیکھیں اور اپنے لیے ایک لائحہ عمل تیار کریں۔ 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، گرمی کی شدت میں 2 طرز عمل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے معلوم ہوتا ہے جس شخص کے اندر گرمی کی شدت میں روزہ رکھنے کی، عبادت کرنے کی استطاعت نہیں ہے وہ چھوڑ دے، بہت زیادہ ناقابل برداشت حالت میں جان کے لاگو ہو جائے روزہ، بہت زیادہ مشقت میں مبتلا ہو جائے، ایسے فرد کے لیے روزہ رکھ کر بعد میں واویلا مچانے سے، شکایت کرنے سے، اس ایک روزے کے ذریعے سے 10 اعمال کو چھوڑ دینے سے بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑے۔ لیکن جن کے اندر استطاعت ہو، قدرت ہو، طاقت رکھتے ہوں، گرمی کو برداشت کرتے ہوں، فرائض کی بات نہیں کر رہا ہوں، نوافل کی، عام دنوں میں گرمی کے ان ایام میں روزہ رکھنے کی کوشش کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، صحابہ کا عمل بھی ہے، صحابہ کا طرز عمل بھی ہے، صحابہ کے مزاج بھی ہے اور صحابہ کی ترجیح بھی ہے۔ نبی سے اور صحابہ سے محبت کرنے والے ہم لوگ گرمی کے ان ایام میں حضور کی جو تعلیمات ہیں، حضور کی جو سنت ہے، حضور کا جو طرز عمل ہے، اس طرز عمل کو ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ ایک تو جہنم سے پناہ مانگی جائے، جنت کا سوال کیا جائے، پانی کے ذریعے سے صدقہ جاریہ کیا جائے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی رفاہ عام کی کوششیں کی جائیں تاکہ قبر میں ہمارا یہ عمل، ہمارا صدقہ جاریہ نیکی کی شکل میں دنیا اور آخرت میں قبر میں ہمارے کام آ سکے۔ اور عبادات کے معاملے میں جو طرز عمل صحابہ کا اور نبی کا آپ کے سامنے عرض کیا گیا، اس طرز عمل کو اختیار کرنے کی ہم کوشش کریں۔ یہ مختصر سی تعلیمات ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں موسم گرما کے سلسلے میں آئی ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گرمیوں کے ان ایام کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، صدقہ کرنے کی، اپنے لیے قبر کی اور آخرت کے حشر کی تیاری کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔